کل ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے سب سے بڑے اور مرکزی شہر لاہور میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ کل دوپہر میں لاہور کے اچھرا بازار میں اپنے شوہر کے ساتھ شاپنگ کے لیے آنے والی خاتون کے لباس کے ڈیزائن میں عربی کے الفاظ لکھے تھے، جس پر پورے بازار میں چمگوئیاں ہونا شروع ہو گئیں۔ ہر شخص اپنی اپنی تشریح کرتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہجوم اکٹھا ہو گیا اور مشتعل ہجوم کی جانب سے خاتون پر الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے مبینہ طور پر قرآنی آیات کے پرنٹ والا لباس ضبطاً کر کے توہین مذہب کی ہے، اور اس بنیاد پر مشتعل ہجوم نے خاتون اور ان کے شوہر کو ہراساں کرنا شروع کر دیا اور پھر خاتون کی جانب سے لاہور پولیس کو مدد کے لیے فون کیا گیا۔ صورتحال بگڑتی چلی گئی، سینکڑوں لوگوں نے خاتون کو گھیرے میں لے لیا اور خاتون ایک دکان میں سہمی ہوئی بیٹھی رہیں، اور اس دوران اے ایس پی گلبرگ شہر بانو نقوی موقع پر پہنچ گئیں اور صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کی۔ وہ چیخ چیخ کر کہتی رہیں کہ پولیس اس طرح کے واقعات کو دیکھتی رہی ہے، پولیس پر بھروسہ رکھیں، اور پھر اے ایس پی شہر بانو نقوی اس خاتون کو اپنی حفاظت میں مقامی ہجوم سے بچانے میں کامیاب ہو گئیں اور اس دوران خاتون کے خلاف توہین کرنے کے نعرے سنائی دی۔ انشاءاللہ 1 سال سے ہم لوگ ادھر ای ایس پی کے طور پہ سرو کر رہے ہیں، کسی کو کوئی شکایت نہیں آئی۔ اس طرح کے واقعات ہم نے 3 پورے نبھائے ہیں۔ آپ لوگ کو ہم پہ پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے۔ اور پھر جب خاتون کو تھانے لے کر جایا گیا تو پتہ چلا کہ خاتون کی قمیص پر جو الفاظ لکھے ہیں وہ عام عربی کے لفظ ہیں، نہ کہ قرآنی آیات ہیں۔ یعنی خاتون نے نہ مذہبی طور پر کچھ غلط کیا، نہ ہی قانونی طور پر کچھ غلط کیا، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ حقیقت عیاں ہونے کے باوجود اور مقامی علماء کی طرف سے یہ اعتراف کرنے کے باوجود کہ کچھ غلط حروف نہیں لکھے گئے تھے، پھر بھی اسی خاتون سے معافی منگوائی گئی، اس کو اپنے عقیدے کی وضاحت دینا پڑی اور علماء یہ کہتے رہے کہ انہیں اب معاف کر دیا گیا ہے۔ آج جس واقعے کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا ہے کہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ اچھرا بازار آئی شاپنگ کرنے۔ انہوں نے کرتا پہنا ہوا تھا جس کے اوپر کچھ حروف لکھے ہوئے تھے۔ جب حروف لوگوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کرتا اتار دیں، اور ایک کنفیوژن کریٹ ہو گئی کہ کہیں گستاخی ہو گئی۔ اس چیز کو جب ہم نے آگے پروو کیا تو جو چیز سامنے آتی ہے، جو حقائق سامنے آتے ہیں، ان کے متعلق آپ کو ندیم بھی بتائیں گے جو موقع پہ اس دن موجود تھے، اس ٹائم پہ موجود تھے۔ آج 1 بجے کے قریب یہ وقوع پیش آیا، اور اس کے بعد وہ خاتون بھی معذرت کریں گی کہ کیا ہوا اور کیا ان کی نیت تھی، اس کے متعلق بھی بات کریں گی۔ جی، یہ بیٹی سے بات ہوئی تھی میری اور اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ الفاظ ٹھیک تھے، ویسے ڈیزائننگ اس کی بنی ہوئی تھی، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ یہ خرابی کا باعث بن رہا ہے تو یہ بہن آئی، انہوں نے کہا یہ آئندہ کے بعد ایسا لباس نہیں پہنیں گے، تو یہ معاف کر دیا گیا ہے۔ السلام علیکم، میں اچھرا بازار گئی اور میں نے یہ جو کرتا پہنا تھا یہ میں نے ڈیزائن سمجھ کے لیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا اس پہ کچھ اس طرح کا لکھا ہے جس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے، اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، اور یہ جو بھی ہوا ہے علمی میں ہوا ہے، لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں۔ قرآن، سنت اور نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مسلمان ہو کے کہ ہم گستاخی کریں گے یا گستاخی رسول کریں گے۔ میں اہل سنت سے بلانگ کرتی ہوں اور میرے سسر حافظ قرآن ہے، میں خود ہم لوگ دیوی گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، اور میں نے یہ جو بھی ہوا یہ لا علمی سے ہوا، لیکن میں پھر بھی معذرت کرتی ہوں اور آئندہ ایسے کبھی نہیں ہوگا۔ یعنی مذہب کی بنیاد پر جھوٹا الزام لگایا گیا، خاتون کو ہراساں کیا گیا، ان کی جان خطرے میں ڈالی گئی، لیکن معافی جھوٹے الزام لگانے والوں نے نہیں مانگی، ان مذہب کے دعوے داروں نے نہیں مانگی جو لوگوں کو مشتعل کرتے رہے، بلکہ متاثرہ خاتون سے ہی معافی منگوائی گئی۔ اور اگر وقت پر خاتون اے ایس پی شہر بانو نقوی بہادری کے ساتھ اس خاتون کو جائے وقوع سے لے کر نہ جاتی تو اس خاتون کے ساتھ یہ ہجوم، یہ جتھا کیا کرتا، یہ ہمارے ملک میں ماضی کے واقعات سے واضح ہے۔ اور بعد میں خاتون کا معافی مانگنا بھی اس خاتون یا ایس پی شہر بانو نقوی کی نہیں بلکہ ریاست کی اس کمزوری کو ثابت کرتا ہے جس میں جتھے کو پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹا الزام لگانے کی کوئی سزا نہیں ہے، اور جس پر الزام لگے گا اسے پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹے الزام پر معافی اور وضاحت دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اس خاتون کو بچانے والی ایس پی کو بھی پتا تھا، کیونکہ ماضی میں ایسے واقعات میں پولیس اسٹیشن کا گھیراؤ کر کے جتھے کی طرف سے قانون ہاتھ میں لینے کے واقعات بھی ہو چکے ہیں۔ جبکہ پنجاب کی نومنتخب وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بھی آج پنجاب اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے خاتون ایس پی کی تعریف کی۔ یہاں پر میں اس پولیس آفیسر کو شاباش دینا چاہتی ہوں جس نے کل ایک خاتون کی جان بچائی۔
میں انشاءاللہ اپنے دفتر میں بلا کر بھی میں اس کو شاباش دوں گی۔ اہم بات یہ ہے کہ آج اگر پاکستان میں جھوٹے الزامات لگانے والوں کو یہ خوف لاحق ہوتا کہ ایسا کرنے پر اس کی قیمت بھی انہیں ادا کرنی پڑے گی تو شاید یہ اور ایسے درجنوں واقعات پیش ہی نہ آتے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ مذہب کی توہین کا جھوٹا الزام لگانے والوں کے خلاف عام طور پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی، انہیں کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ اس حوالے سے پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین مولانا طاہر اشرفی نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پورے عرب ممالک میں ایسے لباس خاتون اور مرد دونوں پہنتے ہیں، اس میں کوئی گستاخی کا عنصر موجود ہی نہیں تھا۔ خاتون کے بجائے ان لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے تھی جنہوں نے اس خاتون کو ہراساں کیا تھا۔ خاتون نے کوئی لباس پہنا ہوا تھا جس پر کوئی عربی کے الفاظ لکھے تھے۔ پورے عالم اسلام میں عرب ممالک میں اس طرح کے لباس مرد بھی پہنتے ہیں، عورتیں بھی پہنتی ہیں۔ وہ میں نے دیکھا ہے، اس میں کوئی ایسی تحریر نہیں تھی کہ جس سے کوئی گستاخی ہو یا خدا نخواستہ کوئی مقدس تحریر ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس خاتون کی بجائے ان لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے جنہوں نے اسے ہراساں کیا، اس کو خوف میں مبتلا کیا، بدنامی کا سبب بنے۔ یہ لوگ شریعت کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں، اسلام کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ توہین رسالت کوئی عام جرم نہیں ہے، اور توہین رسالت کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہر شخص کو تو آپ بغیر شواہد کے، بغیر ثبوت کے توہین رسالت کا مجرم ڈکلیئر نہیں کر سکتے ہو، پھر اس میں کون سی توہین ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر الزام سچا بھی ہو تو ہجوم یا جتھوں کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ وہ قانون ہاتھ میں لیں اور لوگوں کو سرے عام قتل کر دیں، انہیں ہراساں کریں؟ صرف یہی نہیں، اگر کوئی شخص جھوٹے الزام کی بنیاد پر قتل کر دیا جاتا ہے تو قاتل کی مذمت کرنے کے بجائے ہمارے معاشرے میں اسی قاتل کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے، اس پر پھول چڑھائے جاتے ہیں اور لوگوں کو اس کے نقش قدم پر چلنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ ہر کچھ عرصے بعد ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، مگر ریاست اپنی رٹ منوانے کے بجائے ایسے عناصر کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے اور وہ مزید مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مسلسل ایسے واقعات ہونے کے باوجود ریاست اب تک اس حوالے سے کوئی ٹھوس فریم ورک نہیں بنا سکی ہے، کوئی مؤثر قانون سازی نہیں کر سکی ہے، اس حقیقت کے باوجود کہ توہین مذہب یا توہین رسالت کے جھوٹے الزامات لگا کر لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے سے متعلق علماء اور عدالتیں دونوں اس بات پر زور دیتے رہے ہیں کہ اس حوالے سے سخت قانون سازی کی جانی چاہیے۔ اگست 2017 میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے توہین مذہب کے ایک کیس میں فیصلہ جاری کرتے ہوئے واضح کیا تھا کہ پاکستان پینل کوڈ کی سیکشن 182 کے تحت جھوٹا الزام لگانے والوں کے خلاف سزا تو موجود ہے، مگر اس شق کے تحت زیادہ سے زیادہ سزا 6 ماہ قید اور 1000 روپے تک جرمانے کی سزا ہوتی ہے، جو توہین کا الزام لگانے والے کے لیے ایک معمولی سزا ہے۔ اور پھر عدالت نے معاملہ پارلیمنٹ کو بھیج دیا اور واضح کیا کہ وہ اس حوالے سے قانون سازی کرے کہ توہین کی غلط شکایت دائر کرنے والے کے لیے بھی وہی سزا مقرر ہو جو توہین کرنے والے پر عائد ہوتی ہے۔ ساتھ ہی عدالت نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ کیسے لوگ ذاتی دشمنی کی وجہ سے لوگوں کو توہین مذہب یا توہین رسالت کے کیسز میں گھسیٹتے ہیں اور پورے کے پورے خاندان کی زندگیاں خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر نون لیگ کی حکومت میں وزارت داخلہ نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی ہدایات پر عدالت میں پیکا کے قانون میں ترامیم کا ایک ڈرافٹ جمع کروایا، جس میں تجویز دی گئی تھی کہ توہین کا غلط الزام لگانے والے پر وہی سزا لاگو ہوگی جو توہین کرنے والے پر ہوتی ہے۔ اور پھر جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو انہوں نے اکتوبر 2018 میں سینٹ سیکریٹریٹ میں یہ درخواست جمع کروائی کہ اس بل کو واپس لیا جائے۔ جمعیت علماء اسلام نے بھی ایسے کسی بھی بل اور سفارشات کی مخالفت کی تھی اور پھر یہ بل واپس لے لیا گیا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ریاست خود بھی ایسے جھوٹے الزامات کا سہارا لیتی رہی ہے۔ ملک کے صحافیوں اور صحافتی اداروں سے لے کر سیاستدانوں پر ایسے الزامات لگا کر سیاسی انجینئرنگ ہوتی رہی ہے، جبکہ اس حوالے سے پاکستان کے بڑے علماء یہ واضح کر چکے ہیں کہ توہین رسالت یا توہین مذہب کا الزام لگانا کافی نہیں ہے، ثبوت فراہم کرنا ہوتے ہیں، اور اگر کوئی اس حوالے سے جھوٹے الزامات لگاتا ہے تو ان کو بھی مؤثر طریقے سے سزا دی جانی چاہیے۔ اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو الزام کسی نے اگر لگایا ہے کسی بھی قانون کے تحت کسی بھی جرم کا الزام لگایا، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا اگر کسی نے الزام لگایا کسی پر تو اس کے ذمہ ثبوت کرنا فراہم کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوتی۔ ذاتی ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے کسی شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا مرتکب نہیں قرار دیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو قانون میں بھی اور شریعت میں بھی اس کے لیے سزا مقرر ہے۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے یا احادیث مبارکہ میں اس حوالے سے بالکل واضح احکامات موجود ہیں کہ کوئی شخص اگر اسلام کی، دین کی، رسول پاک کی توہین کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی سزا کتنی بھیانک ہونی چاہیے۔ جہاں پر یہ سزا ہے ایک انتہا پر جا کر اس عصمت کے مقام کی حفاظت کے لیے،
वहीं पर दूसरी तरफ एक बेगुनाह इंसान को किसी ऐसे इल्जाम के तहत सजा उसको मुल्जिम ठहराना या उस पर तहमत लगाना और वो साबित न हो सके, तो उस सूरत में ऐसे शख्स की सजा भी उतनी ही ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एक बेगुनाह इंसान की मौत का अगर कोई शख्स बायस बनता है तो वो गोया पूरी इंसानियत के कत्ल का बायस बनता है। जिस तरीके से तौहीन रिसालत तो है ही है जुर्म, लेकिन बगैर सबूत के इस तरीके से किसी पर इल्ज़ाम लगाना ये कानूनन, अखलाकन, शरअन हर एतबार से जुर्म है। और मैं समझता हूँ जिन्होंने लगाया है या तो वो साबित करें, अगर साबित नहीं कर सकते तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि उनके बारे में मौसर इक़दाम उठाएं ताकि आइंदा कोई आदमी इसकी जुर्रत न करे। मगर अब हालात ये हैं कि एक मुसलमान अपने मुसलमान होने की गवाही एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क में दूसरे मुसलमानों के सामने देने पर मजबूर हो जाता है ताकि वो मुसलमान इस मुसलमान की ज़िंदगी बख्श दें और झूठे इल्ज़ाम से पीछे हट जाएं।